یہ ہیون میں بنے شمس سلطان کے نئے آفس کا منظر تھا۔ پوری دیواریں، کمرے کے عین وسط میں رکھا لکڑی کا میز اور اس کی دونوں اطراف میں رکھی کرسیاں۔ دیوار کی کھڑکی سے آتی دھوپ اور اسی دھوپ کا تعاقب کرو تو یہ اپنے سامنے بیٹھے شخص کے چہرے پہ پڑتی تھی۔ وہ آدمی کوئی 50-55 کی عمر کا تھا، مضبوط اونچی اٹھان، معمولی نقوش اور نیلی آنکھیں۔ کچھ تھا اس کی ذات میں جس سے رعب سا آتا تھا۔ سو میر صاحب، آپ میری زمین دیکھ چکے ہیں اور آپ اس کے اصل سے بھی واقف ہیں۔ کیا آپ اب بھی خریدنا چاہیں گے؟ شمس ان کے چہرے کو دیکھ کر سکون سے پوچھ رہا تھا۔ میر گہرا مسکرایا تھا۔ شمس سلطان، میں میر وز فرید ہوں اور میں 4 کاموں کے لیے جانا جاتا ہوں: پیسہ، طاقت، غیر قانونی کام اور آخری کام آپ تب کرتے ہیں جب کوئی آپ کو زبان دے کر مکر جائے، لیکن یہاں کون مکر رہا ہے؟ شمس نے اس کے منہ سے بات اچک لی تھی۔ میر بس اسے گہری نظروں سے دیکھے گیا، پھر ذرا آگے کو ہوا، شمس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس سے کہنا شروع کیا۔ میں ایک 5ویں کام کے لیے بھی مشہور ہوں: وہ ٹھہر ٹھہر کر باغ اور شمس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ بربادی۔ شمس سلطان، میں بربادی سونگھ لیتا ہوں۔ تمہارے آس پاس سے مجھے بربادی کی بو آ رہی ہے۔ چہرے دیکھ کر کسی کا مستقبل بتانا آتا ہے مجھے۔ میرا مشورہ ہے اس کام سے دور رہو۔ آخر میں وہ واقعی مخلص ہوا تھا۔ شمس کا سانس ایک لمحے کو جیسے سینے میں اٹکا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ خود کو کمپوز کر گیا تھا۔ مجھے جس سے خوف تھا اس کے اپنے پیروں میں اب بیڑیاں پڑ چکی ہیں۔ وہ محبت میں پڑ گیا ہے میر صاحب، اور محبت اچھے بھلے مرد کو بیکار کر دیتی ہے۔ مرد ایک وقت پر ایک کام کر سکتا ہے، یا پھر انتقام یا محبت۔ 2 جذبے ایک دل میں لے کر چلے گا تو دونوں میں سے ایک نہ ایک ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ اس کے دل میں ٹھنڈا پڑنے والا جذبہ انتقام ہے؟ میں ٹھنڈے لہجے میں بولا تھا۔ ہو سکتا ہے اسے محبت کو تھپکی دے دی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی عورت بہادر ہو۔ جانتے ہو نا، مرد بہادر عورت سے محبت نہیں عشق کر لیتا ہے، اور عشق میں کھونے کا خوف نہیں رہتا۔ اس کا لہجہ اب بھی وارننگ دیتا ہوا تھا۔ شمس کھل کر ہنسا تھا۔ میر صاحب، اگر اسے انتقام لینا ہوتا تو وہ لے چکا ہوتا۔ اصل بات ہے کہ میں اسے زیادہ سوچنے لگا تھا، اور اب جب میں نے غور کیا ہے تو مجھے پتہ چل گیا ہے کہ وہ وکٹم نہیں ہے۔ میں اسے فرشتہ سمجھنے لگا تھا، لیکن وہ انسان نکلا، اور انسانوں سے خوف نہیں کھاتا میں۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے آگے کو ہو بیٹھا۔ یہاں میری بربادی نہیں کامیابی کی ڈیل ہو رہی ہے، سو اس پر دھیان دیں آپ۔ نیلامی کے لیے کیا تاریخ فائنل کی جائے؟ وہ دونوں اب اصل موضوع کی طرف آ گئے تھے۔ آج 29 سپٹمبر ہے۔ 3 ماہ بعد رکھ لیں، کیا خیال ہے؟ جب تک سارے معاملات دب جائیں گے۔ شمس سے رائے پیش کی تھی۔ میر کو فرق نہیں پڑتا تھا زمین کس کی ہے، کیوں ہے، وہ بس خرید لیتا تھا، اور اس کے بعد کسی ماں کے بیٹے میں اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بس زمین کا دعویٰ ہی کر سکے۔ اور اب زمین کا رقبہ اور باقی کی ساری تفصیلات ڈسکس کر رہے تھے۔ بھوری دیواریں اپنی جگہ پہ کھڑے اس گھنونے کھیل کو دیکھتی رہیں۔ کاش دیواروں کے کان کے ساتھ ساتھ پیر بھی ہوتے۔ کچھ دیر کب ملنے والا شوق اب یقین میں بدل چکا تھا۔ حال سلطان کے سامنے اس کی ماں بیٹھی تھی، سیاہ چکن کاری کے جوڑے میں ملبوس بالوں کو سادہ سی چٹیاں میں گوندے۔ وہ بالکل معصوم دیسی ماؤں جیسی تھیں۔ لڑکیوں کو ہر وقت لگتا ہے فلاں لڑکی خوبصورت ہے، فلاں پرکشش ہے، لیکن جب جب وہ اپنی ماؤں کو دیکھتی ہیں تو انہیں ساری دنیا کی خوبصورتی اس ایک چہرے میں نظر آنے لگتی ہے۔ لیکن حال سلطان کے لیے وہ چہرہ اجنبی تھا۔ وہ بس میز کی سطح پہ نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ اماں کے ساتھ کبھی ایسا تعلق رہا ہی نہیں تھا کہ دل کی بات کی جائے، راز کہے جائیں، یا پھر کم از کم گردن اٹھا کر ان کی آنکھوں میں ہی دیکھ لیا جائے۔ میں نے بھی اس دن یہی کیا تھا۔ انہوں نے کچھ دیر قبل کہی جانے والی اپنی بات دہرائی تو خالہ نے اچنبے سے ان کو دیکھا۔ میں نے اپنے پہلے شوہر کو شادی کے اگلے دن ہی تھپڑ مارا تھا۔ یہ تھی میری طلاق کی وجہ۔ خالہ دم بخود سی رہ گئی تھی۔ حسینہ اب بھی کہے گئی، اس نے مجھ پہ شادی کے پہلے دن ہاتھ اٹھایا تھا کیونکہ اسے میرا جوڑا پسند نہیں آیا تھا۔ میں ساری رات سوچتی رہی، آخر اس میں میرا کیا قصور تھا؟ وہ اچھا آدمی تھا۔ رات میں ہی مجھ سے معافی مانگی اور میں نے معاف کر بھی دیا۔ وہ ایک لمحے کو رکی۔ اگلے دن مجھے اس کا جوڑا اچھا نہیں لگا اور میں نے بھی اسے تھپڑ دے مارا۔ ساتھ وہ ہنسی تھی، ہے نا مزاحیہ خیز؟ انہوں نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ حالے کچھ نہیں بولی، وہ بس گمسم سے انہیں دیکھے گئی۔ حسینہ کی ہنسی تھمی تو وہ ایک بار پھر گویا ہوئی۔ میں نے بھی اس سے معافی مانگی تھی، لیکن وہ نہیں مانا اور 1 ہفتے بعد مجھے طلاق دے دی۔ مردوں کے معیار کئی بار دھورے ہو جاتے ہیں۔ وہ عورت کو مارنے کو متانگی اور اسی عورت سے مار کھانے کو بے غیرتی سمجھ لیتے ہیں۔ آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ خالہ نے پہلو بدلا تھا۔
اس کی ماں اس کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے بات کر رہی تھی، یہ نیا تھا، عجیب تھا، وہ انکمفرٹیبل ہو رہی تھی۔ میں تمہیں یہ سب اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ سفیر جیسے مردوں کے بیچ میں ایک عمر حیات بھی ہوتا ہے، اور جب وہ مل جائے تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تیسرے انسان کی باتوں میں آ کر تعلق خراب نہیں کرنا چاہیے۔ تم تیسرے کو تعلق سے نکال کیوں نہیں دیتی؟ وہ آخر میں جیسے بے بس ہوئی تھیں۔ حالے نے زخمی نظروں سے انہیں دیکھا، دل پہ جیسے خنجر سے چل گئے ہوں۔ وہ تیسرا انسان میری محرومی پوری کرتا ہے اماں، میری لالچ پوری کرتا ہے۔ وہ جو میری توجہ اور محبت کی بھوک ہے نا، اس کا پیٹ بھرتا ہے۔ میں نے ساری زندگی اس کے اشاروں پہ گزاری ہے اور کامیاب بھی ہوئی ہوں، جتنا مجھے وہ سمجھ سکتی ہے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہے گئی، میں ایک کٹ پتلی جیسی ہوں جس کی ڈور کسی کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک ڈور چلے گی تب تک تماشا چلے گا۔ ڈور ٹوٹ جائے تو کٹ پتلیاں سڑک پہ یا کسی کچرے کے ڈھیر پہ نظر آتی ہیں۔ آپ کیا چاہتی ہیں اماں، میں سڑک پر آ جاؤں یا پھر کچرے کے ڈھیر پر؟ اس کی آواز میں کوئی طنز نہیں تھا، حالے بس کہہ رہی تھی۔ حسینہ نے بس نرم نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ حالے نے ایک بار پھر چہرہ موڑ لیا۔ اس سے نہیں عادت تھی اس نرمی کی۔ بچے، کٹ پتلی ہمیشہ سڑک یا کچرے کا ڈھیر کی نظر نہیں ہوتی۔ کچھ ہوتی ہیں جنہیں قدردان مل جاتے ہیں اور وہ کئی سالوں تک اچھی حالت میں رہتی ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ کوئی اپنا بخش سمجھ لیتی ہے اور کوئی کچرے کا ڈھیر اپنا سمجھ لیتی ہے۔ ان کی بات پہ حالے چپ سی ہو گئی، کہنے کو کچھ نہیں تھا اس کے پاس۔ ویسے بھی اپنی ماں سے کرنے کو باتیں نہیں ہوا کرتی تھیں، اماں بس اسی غلطیوں پہ سرزنش کرتی تھیں، حالے سن لیتی تھی، اس کے باہر کھانے پر ٹوکتی تھیں، حالے تو ایک جواب دے دیتی تھی، اور بس یہ تھا ان کا تعلق۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد حسینہ نے خود ہی کہنا شروع کیا تھا، مجھ سے ناراض ہونا اب کہ وہ پشیمان تھیں۔ جانتی ہوں میں نے تمہارے حق میں بہت کوتاہی کی ہے حالے، لیکن میں معافی مانگ رہی ہوں۔ تمہاری ماں تم سے شرمندہ ہے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں اماں پلیز، حالے نے ان کی بات کاٹی تھی، آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں؟ میری ماں ہیں آپ، مجھ سے اس طرح معافی مت مانگے، کیوں میری آخرت خراب کرتی ہیں؟ وہ نرمی سے کہہ رہی تھی۔ حسینہ کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ میں آپ کو کس بات کے لیے معاف کروں؟ کیا تعلق ہے ہمارا؟ جب اس دن میں ساری رات گھر سے باہر رہ کر آئی تھی تب مجھے واپسی میں آپ سے کوئی امید تھی ہی نہیں۔ ہمارے تعلق میں امید، محبت، ان چیزوں کی تو کبھی گنجائش ہی نہیں نکلی تھی۔ اس کا لہجہ دھیما تھا، بغیر کسی طنز کے تیر میں ڈوبا۔ حسینہ کو اپنے دل پہ چھریاں چلتی محسوس ہوئیں۔ آپ نے دیکھا تھا نا اس دن مجمع میں نے آپ ہی کو گلے لگایا تھا، آپ کو نہیں۔ یاد کریں آپ نے مجھے آخری بار گلے کب لگایا تھا؟ وہ بے تاثر لہجے میں بولی تھی، اور سچ تھا کہ حسینہ کو وہ آخری دفعہ یاد نہیں تھا۔ آپ نے کبھی مجھے اپنے قریب نہیں کیا اماں، اب کبھی میری ماں بنی ہی نہیں۔ تم بیٹی بن سکتی تھی حالے، تم کہہ سکتی تھی تمہیں میری ضرورت ہے۔ وہ گیلی آواز میں شکوہ کر گئی۔ حالے نے سادگی سے گردن جھٹکی تھی، میں سلطان تھی اماں، مجھے بھرم رکھنے آتے تھے۔ آپ مجھے نہیں جانتی، لیکن کچھ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ میرے نزدیک میرے لوگوں کی بے حد اہمیت ہے، لیکن میں کبھی بھی کسی کے پیچھے نہیں بھاگتی۔ چاہے میرا دل اس کے لیے روئے چیخے، لیکن میں اسے نہیں بتاؤں گی۔ میں کیوں بتاؤں؟ کیا اسے نظر نہیں آتا؟ اور اگر نظر نہیں آتا تو میں اس سے بڑی اندھی بن جاؤں گی۔ آپ ماں تھیں اور میں بیٹی، ہمارا تعلق آپ نے جوڑے رکھنا تھا، نہیں جوڑ سکی۔ وہ ایک پل کو رکی، سے آنکھیں اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ تعلق سڑ گیا اماں، اب مجھے آپ کی اور آپ کو میری ضرورت نہیں ہے۔ مجھ سے معافی مانگ کر مجھے گناہگار نہ کرے۔ معافی وہاں مانگی جاتی ہے جہاں کوئی تعلق ہو، اور تعلق سے جڑی امیدیں۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی امید نہیں ہے۔ وہ نرمی سے کہتے ہوئے اٹھی۔ حسینہ گردن جھکائے بیٹھی رہی۔ حالے کے دل کو کچھ ہوا تھا، لیکن وہ ٹھیک بنی رہی۔ بیٹی کے کیفے پہلی بار آئی ہیں، میں آپ کے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں۔ وہ کہتے ہوئے راداری میں اڑ گئی تھی، آنکھیں اب نم ہوئی تھیں جنہیں وہ بے دردی سے رگڑ گئی تھی۔ وہ کچن میں آئی لیکن کافی نہیں بنائی۔ 2 منٹ وہ وہیں پہ کھڑی رہی، پھر باہر نکل آئی۔ اب حسینہ والی میز خالی تھی، وہ کافی کے لیے بھی نہیں رکی تھی۔ حالے ٹھیک ہی تو کہتی تھی، ان دونوں کو ایک دوسرے سے امیدیں نہیں تھیں۔ یاقوت مرزا کا کمرہ اس وقت روشن تھا۔ نرمین آئینے کے آگے بیٹھی بال بنا رہی تھی، اس کے عقب میں یاقوت بیٹھا تھا، بے دردِ پھولیا، اجڑے بکھرے بال۔ آج کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ حسن اس پہ تمام ہوا، وہ بس مردہ تھا۔ اسے دیکھ کر دل کٹتا تھا،
وہ شیشے میں ابھرنے والا نرمین کا عکس دیکھ رہا تھا۔ سبز آنکھیں، خوبصورت بال، لیکن اس کا چہرہ کیوں کھنڈر جیسا تھا؟ کیوں اس پہ کوئی رونق نہیں تھی؟ نیرو، شاکر نے نرمی سے پکارا۔ اس کی آواز گیلی لگتی تھی۔ نرمین نے جواب نہیں دیا۔ وہ شاید جواب چاہتا بھی نہیں تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں تم سے اپنا ہوم ورک کیوں کرواتا تھا؟ نرمین کا برش کرتا ہاتھ ایک لمحے کو تھما تھا، لیکن جواب اس سے اب بھی نہیں دیا۔ یاقوت ٹھہر ٹھہر کر کہہ رہا تھا، میں اگر ہوم ورک کرتا نا تو وقت ضائع ہوتا۔ میں نہ قرآن پڑھنا چاہتا تھا۔ اب کی نرمین نے گردن موڑ کر بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ میں ہوم ورک تم سے کرواتا تھا اور خود قرآن پڑھتا تھا۔ مجھے قرآن پسند تھا نیرو، بہت پسند تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کہاں سے چند آنسو آ گئے تھے۔ میں بس ہر وقت قرآن پڑھتے رہنا چاہتا تھا، جس طرح نو پڑھتا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی، ماریں کھائیں۔ ایک دن میں نے شیطان کا مطلب پوچھا تھا آنٹی سے۔ انہوں نے کہا شیطان وہ ہے جس پر اللہ رحم نہیں کرتا۔ اس نے مجھ پہ بھی رحم نہیں کیا تھا۔ میں تھک گیا تھا نیرو، بہت تھک گیا تھا۔ وہ گردن جھکائے شکستگی سے اعتراف کر رہا تھا۔ میں اللہ سے ناراض ہو گیا۔ میں نے سنا تھا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ مجھے منا لے گا۔ میں غلط تھا، ناراض ہونے کا حق میرا نہیں تھا۔ انسان کے حصے میں تو آزمائش ہوتی ہے۔ قرآن تک آنے کے لیے میری آزمائش نو تھا اور وہ قاری تھا، لیکن میں اللہ سے ناراض ہو گیا۔ اس کے آنسو تھم گئے تھے۔ وہ اب گردن اٹھا کر گیلی گلابی پڑتی آنکھوں سے نرمین کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی اسے دیکھ رہی تھی، ساکن شل۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہمیں اللہ کی ضرورت ہر دور میں ہوتی ہے۔ میں منکر بن گیا تھا، میں سرکش بن گیا تھا۔ وہ پشیمان تھا۔ میں نے ہر وہ کام کیا جو غلط تھا۔ میں نے شراب پی، جوا کھیلا، زنا کیا، لیکن جانتی ہو ہر رات میری 6 صورتیں مجھے یاد ضرور آتی تھیں۔ اسے دہرانے کی کوشش کی لیکن الفاظ چھوٹ گئے۔ اللہ نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا، وہ ہر دفعہ بلاتا تھا، لیکن سرکشی بڑھتی گئی، میں ابلیس بنتا گیا۔ میں واقعی شیطان بن گیا تھا نیرو۔ اس دن جب میں تمہارے پاس آیا تھا وہ آخری دن تھا جب مجھے میری صورتیں یاد آئیں۔ وہ میرے ذہن میں زور زور سے گردش کر رہی تھیں۔ اس کی آواز روندھی ہوئی تھی، بے بس، شکستہ۔ نرمین کی آنکھوں میں کرب اترنے لگا تھا۔ بیڈ ٹچز برداشت کیے، رحم کا انتظار کیا، لیکن میرے اوپر شیطان ہونے کا لیبل لگا دیا گیا۔ اسے ہچکی لی تھی۔ نرمین کا دل دہل گیا تھا۔ میں وہی یاد کرتا تھا جو مجھے نو بتاتا تھا۔ وہ میرا استاد تھا نا، استادوں کو تو مخلص ہونا چاہیے تھا نا۔ وہ میرے ساتھ مخلص کیوں نہیں تھا؟ وہ بہتے ہوئے آنسوؤں میں ہچکیوں کے درمیان کہہ رہا تھا، اس دن کے بعد سے آج تک کوئی صورت یاد نہیں آتی۔ ذہن کوڑا ہے، خالی۔ اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے نیرو، اب مکمل اندھیرا ہے۔ اب میں ہوں، میرے اندر کا شر ہے اور میری سرکشی کی سزا ہے۔ میں خالی ہاتھ ہوں۔ اس سے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دکھائے تھے۔ اسے دیکھ کر رونا آتا تھا۔ میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ میں ابلیس سے اسرائیل بننا چاہتا ہوں۔ کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ کیا میرے دل پہ لگا چیچا ختم ہوگا؟ کیا مجھے خنزیر بننے سے بچا سکتی ہو؟ مجھے اپنے آس پاس بدبو آتی ہے، تعفن اٹھتا محسوس ہوتا ہے۔ مجھے واپسی چاہیے نرمین، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ وہ اب زور زور سے رونے لگا تھا، بچوں کی طرح، چہرہ ہاتھوں میں چھپائے۔ اس کے رونے کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ گہرے کرب کا شکار تھا۔ انسان چھوڑ دیں، بس کبھی کسی دور میں اللہ انسان کو نہ چھوڑے۔ نرمین اپنی جگہ سے نہیں اٹھی۔ وہ اس کو روتے ہوئے سنے گئی اور سوچے گئی، کبھی کسی دور میں اگر ابلیس واپس عزازیل بننا چاہے تو۔ شام کے سائے سارے کراچی میں پھیل گئے تھے۔ ایسے میں ایک نسبتاً پکے گھروں والی کالونی میں آؤ تو فرحاد غفار، میراج سلطان کا سیکٹری، اپنے گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ 2 منزلہ پکا گھر اپنی شان سے کھڑا تھا، نیا تازہ رنگ و روغن۔ کون یقین کر سکتا تھا کہ کچھ وقت قبل تک جس آدمی کے اوپر لاکھوں کا قرضہ ہو اور رہنے کو چھت نہ ہو، وہی آدمی چند ماہ کے اندر اندر اپنے قرضے کیسے اتار گیا اور کس طرح یہ کوٹھی نما گھر خرید لیا۔ قصہ مختصر، وہ لوہے کا دروازہ کھولتا اندر ذہن میں آ گیا، آج اس کی بیوی اور بیٹی گھر پہ نہیں تھی، ورنہ اب تک تو بچی اپنے باپ کو دیکھ کر اس کی ٹانگوں سے آ لپٹتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آیا، کندھے پہ ٹنگا بیگ اتار کر ایک طرف کو رکھا۔ ابھی وہ باتھ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا ہی تھا کہ اندر موجود شخص کے زوردار مکے سے اس کے ناک سے خون کا ایک فوارہ ابل پڑا تھا۔ وہ شخص نیم اندھیرے میں تھا، دراز قد، سیاہ آنکھوں والا۔ فرحاد نے باہر بھاگنا چاہا،
لیکن اس کے قدم جم گئے تھے۔ دراز قد مرد آنکھوں میں سر تاثر لیے آگے آتا گیا۔ فرحاد کا حلق تک سوکھنے لگا تھا۔ اس سے قریب آ کر ایک زوردار لات اس کے سینے پہ ماری۔ فرحاد پیٹ کے بل گرا تھا۔ سامنے کھڑے مرد نے اس پہ بس نہیں کی تھی۔ وہ مسلسل اسے ٹھوکروں سے مارے گیا۔ اس کے اندر کوئی جنون نہیں تھا، وہ بس برف کی مانند سرد تھا۔ فرحاد کراتے ہوئے رحم کی بھیک مانگتے ہوئے مار کھاتا رہا۔ ناک پہ لگنے والے مکے اتنے زوردار تھے کہ فرحاد کو اپنی موت نزدیک آتی محسوس ہوئی۔ ہیون کی اصل فائل کہاں ہے؟ اس برف انسان نے ایک ہی سوال کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا عمر، مجھے کچھ نہیں پتا، پلیز خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ تکلیف سے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ سامنے کھڑے شخص نے چند منٹوں میں اسے ادمغا کر دیا تھا۔ اب فرحاد نے اس دراز آدمی کو اپنے قریب نیچے بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ اس کی آنکھیں خوف سے مزید پھیل گئیں۔ ہیون کی فائل کہاں ہے؟ سرد سپاٹ آواز سے وہی سوال دہرایا گیا۔ فرحاد مارے بے بسی اور درد کے رونے لگا تھا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا، میں مجبور تھا، انہوں نے مجھے اس کام پہ مجبور کر دیا تھا، اس نے میری بیوی اور بچوں کو زہر دے دیا تھا عمر، مجھے معاف کر دو، میں نے معراج صاحب کے لاکر سے وہ فائل نکال کر اسے دے دی، مجھے معاف کر دو۔ وہ کھکھیانے لگا۔ عمر کے چہرے کے تاثرات یکدم نرم پڑے تھے۔ انہوں نے تمہاری فیملی کو زہر دیا؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ فرحاد زور زور سے اس بات میں سر ہلانے لگا تھا۔ کس تاریخ کا واقعہ ہے یہ؟ 26 اپریل کا واقعہ ہے یہ۔ وہ رٹا رٹایا سبق دہرا رہا تھا۔ عمر نے ایک الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا تھا۔ فرحاد کی آنکھوں کے سامنے دنیا گھوم گئی۔ عمر کے جبڑوں تک میں سختی اتر آ گئی۔ میرے سر پہ پاگل لکھا ہے، تمہیں لگتا ہے مجھے پاگل بناؤ گے؟ وہ ایک بار پھر جمے ہوئے ہاتھ کے مکے اس کے جبڑوں پہ مار گیا۔ میں نے ساری فوٹیج نکلوائی ہے، تم 26 نہیں 28 اپریل کو معراج سلطان کے آفس سے فائل لے کر نکلے تھے۔ اب مجھے صاف صاف بتاؤ فرحاد، غفار فائل کہاں ہے؟ کس کے پاس ہے ورنہ؟ عمر نے کہتے ساتھ اپنی پنڈلی میں بندی پسٹل باہر نکال کر فرحاد کے ماتھے پر رکھی۔ وہ پورا کا پورا پسینے میں بھیگ گیا۔ زبان تالوں سے چپک کر رہ گئی تھی۔ فائل کہاں ہے فرحاد؟ سرد برف کے مجسمے نے سوال دہرایا۔ فرحاد نے مردہ ہوتی آنکھوں سے اسے پستول ہٹانے کا اشارہ کیا تھا۔ عمر نے گن واپس پیچھے کر لی۔ فرحاد کا سانس بحال ہوا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی بے تحاشا خوف تھا۔ اس نے لبوں پہ زبان پھیر کر بامشکل کچھ کہنے کی کوشش کی تھی۔ اس سے کہا تھا عمر آئے تو اس سے کہنا، جادو اس کی منشا نہیں مجبوری تھی۔ اور عمر حیات کو سارے جواب مل گئے تھے۔ ساری کڑیاں جڑتی گئیں۔ مہرماں صرف خالد سلطان کی بربادی کے پیچھے نہیں تھی، وہ شمس سلطان کی ساتھی بھی تھی۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا، ٹھنڈی ٹھار نظروں سے فرش پہ ادموئے پڑے فرحاد کو دیکھا، پھر اپنی پستول کو، اور پھر کھڑے کھڑے اس سے فرحاد کے دونوں ہاتھوں کا نشانہ لیا تھا۔ وہ بن آب ماہی کے طرح تڑپنے لگا تھا۔ اس کی چیخیں پلٹ پلٹ کر واپس آ رہی تھیں۔ خون فرش پہ بہتا جا رہا تھا۔ جپس کا فرش سرخ سیال میں بدلتا چلا گیا۔ اس کی دونوں ہتھیلیوں میں سوراخ ہو گئے تھے، لوہے کے ذرے ہتھیلیوں میں پھنس گئے تھے۔ عمر آگے آیا، درد سے تڑپتے فرحاد کے ایک ہاتھ پہ اپنی بوٹ سے زور دیا۔ وہ پلپلا کر رہ گیا۔ درد اتنا شدید تھا کہ اس سے لگا وہ مر جائے گا۔ اس کی آنکھیں غنودگی میں جانے لگی تھیں۔ اسے کہنا میں نے اس کا پھندا تیار کر لیا ہے، بس انتظار کرے میرا۔ وہ سرگوشی کرتا آگے بڑھ گیا۔ فرحاد اب بھی رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، لیکن نہیں، تمہیں اس پہ ترس نہیں آئے گا۔ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن پہ ہم ترس نہیں کھا سکتے، ورنہ یہ کہانی میں ہوئے ظلم کی بےعزتی ہوگی۔ یہ ایک خوبصورت اور شاہانہ سے شادی ہال کا منظر تھا۔ روشنیاں، کمکمیں، خوشکپیاں سلیقے سے سجی میزیں، باادب پہرے اور میوزک کا بے ہنگم شور۔ البتہ اس لمحے میوزک کا شور ذرا دیر کو تھما تھا۔ ایسے ہی ایک میز سے گرد رکھی کرسی پر اس وقت سفیر سلطان بیٹھا تھا، سرمائی ڈنر سوٹ میں ملبوس، بالوں کو جل سے پیچھے کو جمائے، پوری آنکھوں میں چمک لیے وہ آج بھی ماحول پہ چھایا ہوا تھا۔ اس کے عین سامنے مہرماں بیٹھی تھی، نیلی بنارسی ساڑی میں ملبوس، اس سے بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا، کانوں میں ہیرے اور گلا خالی تھا۔ وہ خوبصورت لگ رہی تھی، البتہ کچھ مضطرب بھی۔ اسے سفیر کی جانب سے خدشے لاحق تھے، ہوتے بھی کیوں نہ، چھینی ہوئی محبتیں بے سکونی تو دیتی ہی ہیں۔ مہرماں کیا سوچ رہی ہو؟ سفیر نے اس کو آس پاس دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کھانا میز پہ سجا تھا۔ مہرماں کچھ نہیں بولی، اب اس کی نظر سفیر کے ہاتھ پہ تھی۔ اس کی ایک انگلی میں سفید سونے کی انگوٹھی تھی جسے وہ ہر وقت پہنے رہتا تھا، تب سے
جب سے اسے خالد سلطان نے انگوٹھی پہنائی تھی۔ آج صبح یہی انگوٹھی گم ہو گئی تھی نا، جس کے لیے آپ مجھ پہ چیخے بھی تھے۔ وہ اس کے ہاتھ پہ نظر جما کر بولی تھی۔ سفیر کو ذرا حیرت ہوئی تھی۔ اس نے چونک کر انگوٹھی کو دیکھا اور پھر اس کا چہرہ تاریک پڑا تھا۔ مجھے لگا تھا ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ میرے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، میں آپ کو ہیل کر رہی ہوں، لیکن وہ رکی، نظریں اٹھا کر سفیر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ ہم آج بھی وہی ہیں سفیر، اسکوائر ون پہ، ہم کبھی آگے بڑھے ہی نہیں ہیں۔ حالے ایک امر بیل کی طرح ہم سے چمٹ گئی ہے اور میں چاہ کر بھی اسے دور نہیں کر پا رہی۔ وہ اپنی بھوری آنکھیں سفیر کے چہرے پہ مرکوز کی تکلیف سے کہہ رہی تھی۔ سفیر نے غیر آرامدہ ہو کر پہلو بدلا تھا۔ میں بس آتی ہوں اس انگوٹھی کا، یہ میری انگلی کی عادت بن گئی ہے، اس کے بغیر ہاتھ ادھورا لگتا ہے، بس یہی بات ہے۔ انگوٹھی کے بغیر ہاتھ ادھورا ہے اور دینے والی کے بغیر زندگی؟ مہرمہ نے دلہی سے سر جھٹکا تھا، اب کہ سفیر کو واضح طور پہ برا لگا تھا۔ دیکھو مہر، مجھے باتیں دہرانا پسند نہیں ہے، اگر میں کہہ رہا ہوں بس یہی بات ہے تو اس کا مطلب ہے بس یہی بات ہے۔ اس کے لہجے میں ذرا سی سختی تھی۔ حالے اب میری زندگی میں نہیں ہے اور میں اس کے بغیر آگے بڑھ رہا ہوں۔ تمہارے ساتھ میں مرد ہوں، اگر اسے یاد کرنا چاہوں، اس سے ملنا چاہوں یا اسے اپنے دل میں ایک چور دروازہ بنانا چاہوں، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں لگ سکے گا، لیکن میں اسے جتاتے ہوئے انگلی سے سینے پہ دس سکتی۔ میں سفیر سلطان تمہارے ساتھ مخلص ہوں۔ مہر نے ٹھہر کر اس کو دیکھا تھا اور پھر اس کی نظریں پھسل کر سفیر کے ہاتھ پہ گئیں۔ وہ اپنی انگلی سے انگوٹھی کھینچ کر نکال رہا تھا۔ میرے لیے اس وقت تم اہم ہو، ہمارا تعلق اہم ہے، حریص مت بنو، حسد چھوڑ دو، تم ایک حاسد اور شکی انسان ہو، اس لیے تمہارا دل سیر نہیں ہو رہا، تمہارے دل میں کوئی کھوٹ ہے، اس لیے تمہیں سارے دل زنگ آلودہ لگتے ہیں۔ سفیر کہہ رہا تھا اور مہر آنکھیں کھولے اسے دیکھے گئی، اسے لگا وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ دل اللہ کا گھر ہوتا ہے مہر، اگر اس گھر میں اپنا حسد اور شر لے کر جاؤ گی تو وہ تمہارے دل سے سکون نکال دے گا۔ ضروری نہیں ہے ہر گناہ کی سزا قیامت والے دن ملے، شرپسند حاسد لوگوں کو زندگی میں ہی سزا مل جاتی ہے، ان کے دلوں کا سکون چھین لیا جاتا ہے۔ کیا تم بھی ایسے لوگوں کی صف میں آنا چاہتی ہو؟ اس سے پوچھا تو مہر نے دھیرے سے نفی میں سر ہلا دیا۔ سفیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑی انگوٹھی نیچے پھینک دی۔ وہ کہیں گھاس میں غائب ہو گئی۔ مہرماں کو لگا تھا ان کے تعلق سے ہر تیسری چیز اسی طرح غائب ہوگی۔ وہ مسکرائی تھی۔ سفیر اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ کندھوں پر لدا بوجھ ہلکا ہونے لگا تھا۔ انگوٹھی نہیں تھی، مطلب حالے نہیں تھی۔ زبردست۔ وہ دونوں اب کھانے کے بارے میں ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے، لیکن اگر تم لوگ نظر جھکا کر دیکھو تو سفید سونے کی انگوٹھی گھاس سے اپنی ہلکی سی جھلک دکھا رہی تھی۔ بس ثابت ہوا کہ حاسوں کے دلوں سے سکون اٹھا دیا جاتا ہے۔ اگلی صبح بے حد روشن تھی۔ بینز بلوسم پہ معمول کی گہما گہمی تھی۔ ہر میز پہ لوگ بیٹھے تھے، چائے کافی پیتے لوگ یا پھر گھر سے جلدی نکل کر اب کیفے میں بیٹھ کر ناشتہ کرتے لوگ۔ خالد سلطان اپنے محسوس میز پہ بیٹھی تھی، سامنے ہارون بیٹھا تھا۔ وہ دونوں کوئی معاملہ ڈسکس کر رہے تھے۔ ہارون سے چیزیں نہیں سنبھل رہی تھیں۔ وہ آرٹسٹ آدمی تھا، بے ترتیب سا، اسے جو کام دے دیا گیا تھا وہ اس سے کہاں ہو پاتا تھا۔ یہی حال حالے کا تھا۔ ہاں، وہ حکم دینے کے لیے ہی پیدا ہوئی تھی، لیکن شہزادیوں کو تخت پہ بیٹھنے سے پہلے بہت تربیت دی جاتی ہے، اور یہ تربیت کسی آن لائن کلاس سے نہیں ملتی۔ دفاتن حالے نے کسی خیال کے تحت نظر اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہ سامنے سے چلا رہا تھا، سنجیدہ تاثرات کے ساتھ۔ اس کی آنکھیں خاموش سی تھیں، شاید وہ کچھ سوچ رہا تھا یا کسی مسئلے میں الجھا تھا۔ ان دونوں کو یہاں بیٹھے دیکھ کر وہ اسی طرف چلا آیا تھا۔ ہیلو، امید ہے آپ ڈسٹرب نہیں ہوئے ہوں گے۔ وہ کہتے ہوئے حالے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ دونوں دور تھے، کھینچے کھینچے تھے، لیکن اپنی جگہ وہ آج بھی جانتا تھا۔ چند منٹ کے حال احوال کے بعد وہ اصل موضوع کی طرف آیا تھا۔ اصل میں یہاں حساب کتاب دیکھنے آیا ہوں، کیا دیکھ سکتا ہوں اگر تم چاہو؟ اس سے حالے کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ لاٹ صاحب کو 1.5 ماہ بعد حساب دیکھنا یاد آ گیا۔ ہارون شور کہتے ہوئے اٹھ گیا تھا اور اندر سے لیپ ٹاپ لے آیا۔ یہ پچھلے 1.5 ماہ کا حساب تھا جو کہ حالے نے بنایا تھا۔ وہ نمبرز کے قریب ہونے لگی تھی۔ یہ اس کی تھیراپی کا حصہ تھے۔ عمر نے صرف ایک منٹ کے لیے سارا حساب دیکھا تھا، پھر لیپ ٹاپ بند کر کے حالے کے آگے رکھ دیا۔ سنجیدہ نظروں سے ان کو باری باری دیکھا۔ 6 لاکھ نقصان میں جا رہے ہیں آپ لوگ۔ اس نے دھماکہ ہی تو کیا تھا۔ حالے اور ہارون اپنی جگہ سن رہ گئے۔ نئی کیٹرنگ، نیا پینٹ، فری کافی کی آفر اور تنخواہ کا بونس،
یہ سب ہے وجہ۔ وہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ نہ آپ سے مینجمنٹ سنبھل رہی ہے اور نہ ہارون سے آرگنائزیشن۔ کیا بہتر نہیں ہے کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں؟ مجھے تو پہلے دن سے ہی پتا تھا کتنا نقصان ہوگا اور کیا کیا ہو سکتا ہے تم سے۔ وہ بے نیازی سے کہہ رہا تھا، اگر تم جانتے تھے تو ہمیں بھی بتا سکتے تھے۔ حالے نے گلا کیا۔ عمر نے کندھے اچکائے۔ میں کیوں بتاؤں گا؟ جس طرح مجھے سب پتا ہوتا ہے اسی طرح آپ کو بھی ہونا چاہیے تھا۔ کاروبار صرف پیسے سے نہیں چلتا، وقت اور محنت بھی چاہیے ہوتی ہے۔ آپ دونوں نے وہ کی کب ہے؟ حالے نے غیر آرام دہ ہو کر پہلو بدلا۔ تم کہتے تھے مجھے حکم چلانا آتا ہے، کیا اس کے لیے بھی کسی ٹریننگ کی ضرورت تھی؟ حالے نے طنز کیا تھا، لیکن عمر نے برا نہیں منایا۔ میں نے جو کہا تھا اس پر آج بھی قائم ہوں، لیکن اگر کچھ عقل تم بھی استعمال کر لیتی تو کار دنیا رک نہ جاتا۔ وہ چل کر بولا تھا، ہاں آپ ملکہ ہیں، لیکن کبھی بھی آپ کو تخت نہیں ملا تھا۔ اب جب ملا تھا تو آپ کو تربیت کی ضرورت تھی۔ پہلے دن سے خود کو مینیجر بنانا ایک انتہائی اہمکانہ فیصلہ تھا۔ وہ تبصرے کے معاملے میں کتنا شفاف تھا۔ تم بھی تو کیشیئر بن کر بیٹھے تھے۔ ہارون کہاں خاموش رہتا۔ عمر نے جتاتی نظروں سے لیپ ٹاپ کو دیکھا۔ میں اگر بیٹھا تھا تو مجھے میرا کام آتا تھا۔ 18 سال کی عمر سے کیشیئر ہوں، حساب دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ کون گھاٹے میں ہے کون نفے میں۔ تم لوگوں کو کیا آتا ہے؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا تھا آپ کے پاس پیسہ ہے تو سب سیٹ ہے؟ آپ کامیاب ہو، کیفے پہ بیٹھ کر راج کرو گے؟ یہ ڈبل منزلہ کیفے۔ حالے اس کی بات پہ جیسے کسی خواب سے جاگی تھی۔ عمر کچھ کہہ رہا تھا لیکن اس کی ہر آواز بند ہو گئی تھی۔ ڈبل 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 ڈبل، بس یہی الفاظ اس کے ذہن میں گونجنے لگے تھے۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ تم اپنا بھاشن بند کرو اور یہ بتاؤ اب نقصان پورا کیسے کریں گے؟ ہارون اکتا کر عمر کو ٹوک رہا تھا۔ ڈبل انکم سے؟ جواب حالے کی جانب سے آیا تھا۔ ہارون اور عمر نے ٹھہر کر اسے دیکھا۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے آگے کو ہو بیٹھی۔ اس کے گال تھک رہے تھے۔ خوشی ہی ایسی تھی۔ سنگل انکم پہ بس گزارے ہوتے ہیں، وہ کہنے لگی تھی۔ ہوٹلنگ، ٹریولنگ اور تعائشی کے لیے ڈبل انکم چاہیے ہوتی ہے۔ اسی طرح نقصانات کی بھرپائی کے لیے بھی ڈبل انکم چاہیے ہوتی ہے۔ بات اب بھی ان دونوں کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ یہ کیفے اور اس کی سنگل انکم ہارون اور میرے لیے کبھی بھی کافی نہیں ہوگی، کجا کہ یہ ہمارے نقصان بھر سکے۔ وہ ایک ادا سے کہہ رہی تھی۔ عمر نے ڈھیر سارا چلنا اندر دبایا۔ ہم نقصان اٹھا رہے ہیں کیونکہ ہم نے پیسے کو ہی سب سمجھا، لیکن اب ہم سارا سٹاف نیا رکھیں گے، یہاں کا مینیجر، ہیڈ شیف اور باقی سب بھی، کیونکہ اب ہم اوپر والے پورشن کو بھی استعمال کریں گے۔ ڈبل انکم ہارون اور عمر نے اس کو یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ جانتی ہو کتنا خرچہ آئے گا، اوپر کتنا گند ہے اور کتنے سارے سامان کی ضرورت ہوگی۔ یہ بالکل ایسا ہوگا جیسے ایک نیا کیفے بنانا۔ کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے؟ عمر کو تو واقعتاً اس کی دماغی حالت پہ شک ہونے لگا تھا، جبکہ ہارون خاموش تھا۔ وہ جانتا تھا حالے نے کچھ نہ کچھ تو سوچ ہی رکھا ہوگا۔ پیسے ہیں میرے پاس، کافی ساری سیونگز ہیں میری، مجھے بس ٹائم مینیج کرنا پڑے گا اور نیا اسٹاف ہائر کرنا پڑے گا تاکہ میں ان سے سیکھ سکوں۔ یہ بالکل ایسا ہوگا جیسے ہم اپنے ہی کیفے میں ملازمت کر رہے ہوں۔ وہ آخر میں ہلکے سے شانے اچکا کر بولی، پھر ایک نظر پوچھے ہوئے ہارون اور عمر کو دیکھا۔ اور آج کے بعد تم دونوں بھی کافی اور باقی چیزوں کے لیے پے کرو گے۔ بہت ہو گئی مفت خوری، غصب خدا کا، 6 لاکھ گھر سے بھرنا پڑیں گے۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے اٹھی۔ میں اپنے ہی کیفے میں بل دوں گا، ہارون صدمے سے بولا تھا۔ اور میں اپنی بیوی کی کیفے میں بل دوں گا، لے کر دکھانا ذرا۔ عمر کی تو جیسے انا پہ بات آ گئی تھی۔ حالے ہاتھ چلاتی آگے بڑھ گئی۔ وہ چلی گئی تو عمر نے ہارون کو دیکھا، وہ بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ تم بہت اچھے ہو ہارون۔ یکدم وہ مختلف لہجے میں بولا تھا۔ ہارون نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چھوا، پھر پیچھے ہو بیٹھا۔ وہ ہار تو نہیں ہے، پھر کیوں ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ عمر ہنس دیا، ساتھ جیب سے ایک چیک نکال کر اس کے آگے رکھا تھا۔ یہ تمہارے پیسے ہیں جو میری ماں کے علاج پر خرچ ہوئے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ اگر تم نہ ہوتے تو میری حالت کی وجہ سے مجھے ہسپتال سے نکال باہر کرتے۔ وہ آہستہ سے کہہ رہا تھا۔ ہارون نے چیک کو چھوا تک نہیں تھا۔ کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ عمر اس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہارون نے کچھ لمحات تک اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ عمر اب تھکے تھکے سے انداز سے مسکرایا تھا۔ عمر حیات کو آج تک کسی نے نہ نہیں کیا سرمائی بلے۔ وہ جیسے کچھ جتا رہا تھا۔ ہارون اب بھی سادگی سے اسے دیکھے کیا۔ میں اگر تم سے دوستی کر لوں گا تو مجھے تم سے مخلص ہونا پڑے گا، تمہارے لیے دل سے حسد ختم کرنا پڑے گا، اور وہ رکا،
ایک پل کو حلق میں ڈھیر سارا پانی جمع ہوا۔ اور جو تمہارے پاس ہے اسے صرف تمہارا سمجھنا پڑے گا، تمہیں اس کے ساتھ خوش دیکھ کر خوش ہونا پڑے گا، اور میں یہ نہیں کر سکتا۔ اسے زور زور سے نفی میں سا ہلایا، آنکھیں نم ہونے لگی تھیں، دل کے زخم ادھر رہے تھے۔ عمر چپ چاپ اسے دیکھے گیا۔ تم نہیں جانتے عمر، میں اتنا اچھا نہیں ہوں جتنا نظر آتا ہوں۔ جب میں تمہارے پاس وہ دیکھتا ہوں جو میرا نہیں ہوا تو میرا دل کرتا ہے تم کسی ٹرک کے نیچے آ کر مر جاؤ۔ وہ بے بسی سے بولا تھا، اس کے لہجے میں نفرت نہیں تھی، غصہ بھی نہیں تھا، بس رکاوٹ تھی۔ میرے لیے تم کل کے مرتے آج مرو، بلکہ اگر حالے کی خوشی کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا گھونٹتا۔ اب بتاؤ، کیا میں ایسا حاسد دل لے کر تمہارا دوست بن سکتا ہوں؟ ہم دوست نہیں بن سکتے عمر، کبھی نہیں۔ وہ کہتے ہوئے اٹھا، سانس بند ہونے لگا تھا۔ اب مزید وہ اس شخص کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ عمر کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں آیا۔ تم چاہے مجھے دوست مانو یا نہ مانو، میں تمہارا یک طرفہ دوست ہوں آج سے۔ عمر نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ کئی لوگوں نے مڑ مڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ ہارون سنی انسنی کرتا باہر نکل گیا تھا۔ میری موت چاہتا ہے، غضب خدا کا، ایسے حاسدوں کی وجہ سے تو میں اپنا صدقہ اتارتا رہتا ہوں۔ وہ ہولے سے بڑبڑایا تھا، اور اگر خالی یہاں ہوتی تو کیا کہتی؟ فہیم مرزا کا آفس اے سی کی ٹھنڈک کی وجہ سے یخ تھا۔ کھڑکی کے بلائنڈ سے آتی روشنی پاور سیٹ پہ بیٹھے فہیم کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ اس کے آگے لکڑی کی میز تھی، میز کے اس پار شمس سلطان بیٹھا تھا۔ ان دونوں کے چہرے بزنس ملاقات جیسے تھے، بس اپنا اپنا فائدہ سوچتے چہرے، بس کسی نہ کسی طرح اپنا ہوتا نقصان کسی اور کے سر ڈالتے چہرے، اور دونوں ایک دوسرے کو گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بالآخر فہیم نے کہنے کا ارادہ کر ہی لیا تھا۔ آخر تمہیں کیا ضرورت تھی شمس سے نیلامی والا شوشہ چھوڑنے کی؟ جب ہم دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہو چکا تھا، سب طے تھا، تو پھر آخر کیوں؟ فہیم ناخوش لگتا تھا۔ شمس سے گہری سانس بھری۔ فہیم، تحمل سے کام لو۔ اس جگہ پر میر کی نظر تھی۔ اگر میں تمہیں بیچ دیتا تو کیا جانتے نہیں ہو وہ ہم دونوں کے ساتھ کیا کرتا؟ نہ ہم رہتے، نہ ہی وہ جگہ۔ پھر اب تم آخر کیا کرو گے شمس؟ میر کے ہوتے ہوئے میری تو اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ اس زمین کو خرید سکوں۔ فہیم جھنجھلایا تھا۔ شمس نے اسے دھیرے چڑھنے کو کہا تھا۔ تم اکیلے کبھی بھی اس زمین کو خرید نہیں سکتے تھے، تو اب تم یہ کرو کہ 4 اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لو اور ایک ٹیم بن کر نیلامی میں آؤ۔ تم ریٹ بڑھاتے جانا، اور میر وس کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ جب وہ دیکھ لے گا کہ یہ زمین اس کے لیے موزوں نہیں ہے تو وہ خود ہی ہٹ جائے گا۔ فہیم اب بھی تذبذب کا شکار لگ رہا تھا۔ کچھ تھا جو اب بھی برا لگ رہا تھا، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ میر وس فرید کے آگے اس کی اتنی اوقات نہیں تھی۔ وہ دونوں اب کسی دوسرے معاملے کو ڈسکس کرنے لگے تھے۔ دیوار پہ لگا اے سی اپنی ٹھنڈک میں اضافہ کرتا چلا گیا۔ شام کے کوئی 6 بجے کا وقت تھا جب حال سلطان کی گاڑی اس کے گھر کے باہر آ کر رکی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا، لیکن وہ گاڑی اندر نہیں لے جا سکی۔ وجہ اس کے ساتھ آ کر رکنے والی عمر کی گاڑی تھی۔ وہ جھمبے سے گاڑی سے اتر آئی، وہ بھی سامنے سے چلا آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں حالے کا پرس تھا۔ وہ اس سے قریب آ کر رکا۔ اپنا پرس بھول گئی تھیں آپ، ویٹر نے مجھے دیا تھا، چیک کر لیں رقم پوری ہے۔ وہ پرس اس کے سامنے کرتا ہوا بولا۔ حالے نے پرس نہیں کھولا۔ وہ جواباً کچھ کہہ رہی تھی، لیکن عمر نے نہیں سنا۔ وہ چوکیدار کو دیکھتا ہوا آگے آیا۔ اس کی نظریں مشکوک تھیں اور زبان جیسے مچل کر کہنا چاہتی تھی، مجھے سب پتا ہوتا ہے۔ وہ عین اس کے آگے آ کر رکا۔ کراہت چہرے اور بڑی بڑی مونچھوں والا کوئی 40-45 برس کا شبیر احمد۔ نام کیا ہے تمہارا؟ عمر اس وقت ایک تفتیشی افسر کی مانند لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ایکس رے کر رہی تھیں، اور ایک مرد کی آنکھیں دوسرے مرد کی آنکھوں کا ایکس رے بخوبی کر لیتی ہیں۔ سر شبیر احمد۔ وہ بولا تو اس کی آواز ہلکی تھی، اور عمر دعوے کے ساتھ کہہ سکتا تھا وہ اداکاری کر رہا تھا۔ اس کی آواز، اس کا لہجہ اس کے چہرے کے ساتھ میل نہیں کھاتا تھا۔ شناختی کارڈ دو اپنا، اور گھر کہاں ہے تمہارا؟ پہلے کیا کرتے تھے؟ عمر تو مانو اس کے حلق میں ہاتھ ڈال کر سب اکڑوا لینا چاہتا تھا۔ شبیر نے اپنا کارڈ نکال کر عمر کے آگے کیا۔ سر پہلے ہیرپور میں رہتا تھا، اب بیوی بچوں کے ساتھ یہیں کراچی میں رہتا ہوں۔ وہ اب بھی ہلکی با ادب آواز سے بول رہا تھا۔ حالے بس چپ چاپ کھڑی رہی۔ عمر نے اس کے کارڈ کو دونوں جانب سے دیکھا، پھر کارڈ اس کے حوالے کیا۔ تم ہیرپور سے ہو، پھر یہاں مستقل پتے کی جگہ پہ نواب شاہ کیوں لکھا ہے؟ کراچی میں رہتے ہو تو عارضی کی جگہ پہ حیدرآباد کیوں لکھا ہے؟ پاگل بنا رہے ہو مجھے؟ ہاں، وہ سختی سے استفسار کر رہا تھا۔ شبیر احمد کا حلق تک سوکھ گیا۔ اب حالے کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ اس سے عمر کا ہاتھ پکڑا اور اندر کی طرف جانے لگی۔ وہ اس کے ساتھ کھینچا چلا گیا تھا۔ حالے نے پوش میں آ کر اس کا ہاتھ چھوڑا۔ اس کے چہرے پہ بھرمی تھی۔ ابھی وہ خود کچھ کہتی کہ عمر بول پڑا۔
یہ آدمی جھوٹا ہے حالے، فراڈ ہے، میں لکھ کر دے سکتا ہوں۔ اس کو نکالو، بلکہ تم رکو، میں اسے خود نکال کر آتا ہوں۔ کس حق سے؟ عمر کے بڑھتے قدم تھم گئے، وہ بے یقینی سے مڑا۔ حالے عجیب سے لہجے میں کہتی آگے کو آئی، کیا اس حق سے کہ میں تمہارے جج صاحب کی بیٹی ہوں، یا پھر اس حق سے کہ میرا چہرہ تمہارے کسی عزیز سے ملتا ہے؟ اس حق سے کہ مجھے تم سے عقیدت ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ حالے نے گیلی ہوتی آنکھوں کے ساتھ نفی میں گردن ہلائی تھی۔ تمہیں مجھ سے عقیدت کیوں ہے؟ اب کی عمر کچھ نہیں بولا۔ تم کہتے ہو میں اعتبار کروں، لیکن تم سچ نہیں بولتے۔ تم مجھے میری شادی کے دن کہتے ہو کہ یہ شادی ٹوٹ جائے، اور پھر کہتے ہو تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے۔ تم کون ہو عمر؟ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ اس کے قریب کھڑی گیلی گلابی آنکھوں سے کہہ رہی تھی۔ عمر لب بھینچے اسے دیکھے کیا، اسے یہ آنسو برے لگتے تھے، وہ ان کا کیا کرے؟ تم ہمیشہ کہتے ہو تمہیں سب پتا ہے، کبھی یہ کیوں نہیں کہتے کہ کچھ ہے جو تمہیں نہیں پتا ہو سکتا؟ تم ہمیشہ خود کو اعلیٰ اور مجھے کم سمجھتے ہو۔ تم جھوٹے ہو عمر، تم انسان ہو، دھوکے باز انسان۔ وہ آدمی یہاں رہے گا، اسے دروازے کی جانب اشارہ کیا، کیونکہ اب یہ میری ضد ہے، تمہارے علم سے ضد ہے یہ، اور تم یہاں سے جاؤ عمر۔ عمر کی آنکھوں میں اب کے واضح کرب تھا۔ تم ہمیشہ ہم دونوں میں مقابلہ کرتی ہو حالے، وہ دکھ سے بولا تھا۔ حالانکہ میں تو ہمیشہ تمہیں اپنے برابر سمجھتا ہوں، بلکہ میں تو تمہیں ملکہ کہتا ہوں۔ تم مجھے زیر ایک وزیر سمجھ لو، تم میری حیثیت تسلیم کیوں نہیں کرتی؟ کبھی تو مقابلے چھوڑ کر میرے برابر آ جاؤ، پھر میں بتاؤں گا عمر نے کیوں کہا تھا کہ میں جینا چاہتا ہوں۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، مڑ گیا تھا۔ حالے نے روکا بھی نہیں، البتہ پیچھے سے آواز ضرور لگائی تھی، جاؤ عمر، ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ، اب واپس مت آنا، میں پکاروں تب بھی نہیں۔ عمر کے قدم ایک لمحے کو تھمے، لیکن پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ پیچھے حالے نے بے بسی سے اپنے آنسو رگڑ کر صاف کیے۔ وہ چلا جاتا تھا تو ساری دنیا اندھیرا کر دیتا تھا، لیکن وہ اسے ساتھ رکھ کر بھی اندھیرا نہیں جاتی تھی۔ اگلی صبح وہ جلدی کیفے آ گئی تھی، ابھی اتنا رش نہیں تھا، صبح تازہ اور خوبصورت تھی۔ وہ خود ہی کچن میں چلی آئی، 2 کپ کافی بنائی، پھر باہر لے کے آئی۔ آج کام کافی زیادہ تھا، نئی اسٹاف کا انٹرویو کرنا تھا، اوپری منزل کی صفائی کرنی تھی، لیکن وہ 2 مگ صرف اس کے لیے نہیں تھے، ان میں سے ایک مگ کسی خاص مہمان کا تھا، وہ جس کے بیٹے سے نہیں بنتی تھی، لیکن ماں سے خوب گاڑی چنتی تھی۔ وہ مگ لیے دیوار کے ساتھ لگی میز کی طرف چلی آئی، سادہ سے سیاہ جوڑے میں بالوں کو کھولے وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے دونوں مگ میز پر رکھے۔ نفیسہ نے مسکرا کر اسے شکریہ کہا۔ ان کے چہرے پہ اب بھی زخم کے ہلکے ہلکے نشان تھے، ہاتھوں اور بازوں پہ کہیں کہیں بینڈیج لگی تھی۔ وہ اپنے موبائل میں قرآن ایپ کھولے بیٹھی تھیں۔ حالے کے آنے کے بعد چند آخری آیات پڑھی اور پھر ایپ بند کر دی۔ حالے پیر اوپر کیے بیٹھی تھی، آزاد سی، بے فکر سی، لیکن اب اس کے چہرے پہ ہلکی سی فکر بندی آ گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آنٹی، میں اب نمازیں پوری پڑھنے لگی ہوں، لیکن مجھ سے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ جب پڑھنے بیٹھتی ہوں نیند آنے لگتی ہے یا پھر بور ہو جاتی ہوں۔ وہ آرام سے اپنا مسئلہ بتا رہی تھی، کوئی جھجک، کوئی آڑ نہیں۔ میں نے کئی قرآن کورسز جوائن کیے ہیں، کئی بار تفسیر کلاسز لی ہیں، لیکن میرے دل پہ قرآن اترتا ہی نہیں۔ نفیسہ یکٹک غور سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ تمہارے اور قرآن کے بیچ کیا آتا ہے؟ انہوں نے ڈائریکٹ سوال کیا تھا۔ حالے ایک پل کو گڑبڑائی۔ اس کے اور قرآن کے بیچ؟ ہر انسان کو قرآن تک آنے کے لیے اپنے کسی نہ کسی نشے کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ حالے قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ، مطلب اللہ سے کلام، اللہ سے بات چیت ہے نا؟ حالے نے مکان کے انداز میں سر ہلایا۔ نفیسہ اپنے اسی نرم لہجے میں کہہ رہی تھی، جب ہم کسی بڑے آدمی سے ملنے جاتے ہیں یا بات کرنے جاتے ہیں تو کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں قربان کرنی پڑتی ہیں؟ نیند، کبھی کبھی کمفرٹ، کبھی ادھورا کھانا، کبھی کچھ۔ اللہ سے بات، اللہ سے میٹنگ کرنے کے لیے کیا قربان کیا حالے سلطان؟ اور یہاں حالے گنگ رہ گئی، کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں۔ شیطان نمازیوں کو روکنے پہ اتنا زور نہیں لگاتا جتنا قرآن نہ پڑھنے پہ لگاتا ہے۔ وہ کیوں چاہے گا کہ تم اپنے اللہ سے بات کرو؟ وہ کوئی نہ کوئی موٹا لذت والا گناہ یا پھر تمہارے ساتھ ایسے نشے، ایسی لت کو جوڑ دے گا جسے تم چھوڑ نہ پاؤ۔ خواہشوں اور گناہوں کا اللہ اور تمہارے بیچ آنا بھی تاکہ تم جب قرآن پڑھو۔ شیطان تمہاری اس لت کو تمہارے لیے ناقابل تحسیر بنا دے گا تاکہ تم اسے چھوڑ نہ سکو۔ وہ تمہارے گناہ میں ایسی لذت دے گا کہ جب بھی قرآن پڑھو گے وہی چیز تمہارے ذہن میں آئے گی۔ تمہارے لیے تمہاری کیا لت ہے حالے؟
آخر میں انہوں نے حالے سے پوچھا تھا اور ایک سیکنڈ کے اندر ہی حالے کی الگ سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی تھی، میوزک۔ اور پھر وہ خاموش ہو گئی۔ نفیسہ بھی کچھ نہیں بولی۔ جواب تو تمہارے پاس ہے حالے سلطان، لیکن کیا تم اسے رکاوٹ سمجھتی بھی ہو؟ حالے متسبسب تھی۔ آنٹی، میوزک بجاتے خود ایک برائی کیسے ہے؟ اس طرح میرے کئی دوست ہیں جو میوزک سنتے ہیں، بلکہ میرا ایک دوست ہے وہ سنگر ہے، لیکن وہ بہت اچھا قرآن بھی پڑھتا ہے۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ میرے اور قرآن کے درمیان میوزک ہے؟ نفیسہ نے نرم نظروں سے اس کو دیکھا۔ تمہارے اس دوست سے قرآن کے لیے کچھ اور چھوڑا ہوگا، اس کی لت کوئی اور چیز ہوگی، میوزک سے بڑی اور زیادہ پرتش مانگنے والی لت۔ یاد کرو تمہارے دوست نے کیا چھوڑا؟ حالے کے ذہن میں یکدم ایک چمکا سا ہوا تھا، ایک بجلی کا کوندا سا تھا جو لپکا تھا۔ وہ پورنوگرافی کا ایڈکٹ تھا۔ اس کے لبوں سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ پھر ایک دن اس سے توبہ کی تھی اور اگلے دن سے وہ قرآن پڑھنے لگا تھا۔ حالے کسی خواب کسی کیفیت میں کہہ رہی تھی، مطلب اسے واقعی اپنا بت توڑنا پڑے گا، مطلب واقعی ہر انسان کا خدا تک جانے کے راستے میں ایک بت ضرور ہوتا ہے۔ نفیسہ ہلکی آواز میں کہہ رہی تھی، دیکھو حالے، ہر بات، ہر جذبے، ہر عادت کی ایک وائب ہوتی ہے۔ میوزک کی وائب کیا ہے؟ جب ہم کوئی دکھی گانا سن لیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے ساری دنیا کے دکھ ہمارے ہو گئے ہیں، جیسے سارے ظلم، ہر زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی ہے، اور یہ چیز ہمیں خود ترس اور مایوس بنا دیتی ہے۔ تم خود سوچو، کیا خود ترسی اور مایوسی اچھی چیز ہے؟ حالے نے بے حادثہ نفی میں سر ہلایا تھا۔ جب ہم کوئی پارٹی سانگ یا محبت بھرا کھانا سنتے ہیں تب ہمارا دل کیا چاہتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں ہمارا بھی کوئی محبوب ہو، ہمیں بھی نائٹ کلب اور پارٹی کی اجازت ہو، ہمیں بھی شراب حلال ہو کر ملے تاکہ اسی طرح جھوم گا کر ساری دنیا کو بھول جائیں۔ کوئی ہو جو ہماری تعریف اسی طرح کرے جیسے گانوں میں ہوتی ہے، محرم غیر محرم کا فرق مٹ جائے اور ملے تو بس محبت۔ کیا یہ کوئی اچھی وائب ہے؟ حالی کا گلا سوکھنے لگا تھا۔ آس پاس لوگ آ کر آرڈر نوٹ کروانے لگے تھے، لیکن اسے جیسے نفیسہ کی آواز کے علاوہ کوئی آواز سنائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ میوزک بجاتے خود ایک برائی ہے، روح کی غذا نہیں ہے، وہ روح کی بے چینی ہے۔ قرآن اگر تھوڑا سا بھی سن یا پڑھ لو تو ایسا لگتا ہے جیسے دھاڑس ملی ہو، اور میوزک، اس کی پیاس تو ختم ہی نہیں ہوتی، جتنا سنتے جاؤ اتنا کم۔ وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں اپنے راستے کے پتھر نظر آ جاتے ہیں۔ تمہیں آ گئے ہیں، اب تم پہ ہے کہ تم انہیں ہٹاتی ہو یا پھر آگے بھی پرستش کرتی رہتی ہو۔ وہ نرمی سے بول کر خاموش ہو گئی تھی۔ حالے اب تک ان کے الفاظ ذہن میں پروسیس کر رہی تھی۔ آس پاس کافی بینس کی خوشبو پھیلتی جا رہی تھی۔